الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، ایک مرتبہ آہستہ سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اس میں ایمان والا بنایا۔ ایک ایمان والے کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ رائے کے دانے کے برابر آدمی ایمان کو بچا کر لے جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت دیں گے، اور دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں ایمان کی دی ہے۔ اور تیسری نعمت اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی برکت سے بنایا ہے، اور اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے، زمین و آسمان بنایا ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور اسی نبی کی امت کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کی بڑی تعریف کی ہے قرآن میں۔ اس امت کی تعریف اس وجہ سے کیا ہے کہ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ دنیا میں نبی آتے تھے، رحمت آتی تھی، اور فرمایا کہ دین آتا تھا، دین کی محنت کرتے تھے، لوگوں میں دین آتا تھا، رحمت آتی تھی۔ اور جب نبی چلے جاتے تھے تو فرمایا کہ محنت ختم ہو جاتی تھی اور آہستہ آہستہ بے دینی آ جاتی تھی، لوگ اللہ کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ پاک دوبارہ جو ہے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے اور دین کی محنت کرواتے تھے۔ اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اور جب نبی آتے تھے، محنت آتی تھی، رحمت آتی تھی، تو جو رحمت والا کام تھا، برکت والا کام تھا، جس محنت کی وجہ سے دینداری آتی تھی، جس محنت کی وجہ سے امت میں دین آتا تھا، وہی محنت اللہ پاک نے امت کو دے دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو کہ تم دین کی محنت کرتے ہو، دعوت کا کام کرتے ہو،
اور اسی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتی ہو، برے کاموں سے منع کرتی ہو، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتی ہو۔ یعنی اسی محنت کی وجہ سے تم بہترین امت ہو، تم خوش نصیب ہو کہ تم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو، تم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہو، اور اسی دین کی محنت کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، خوش نصیب امت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا آدمی، سب سے بہتر آدمی، سب سے پیارا آدمی وہی ہے جو دین کا کام کرتا ہو، دین کی محنت کرتے ہو۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا قرآن میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو؟ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو؟ تو اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دین کا کام کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے۔ اب جب اتنا بڑا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، جب اتنی محنت کر رہا ہو، تو اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ تم کو تو میں ضرور کامیاب کروں گا۔ تم اتنا بڑا کام کرتے ہو، اتنا اونچا کام کرتے ہو، اس لیے آدمی یقین کے ساتھ کرے۔ اس لیے اللہ نے تسلی دے دیا تاکہ گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں ضرور کامیاب کروں گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ان کو تو اللہ ضرور کامیاب کرے گا جو دین کا کام کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کامیاب کرنے پر آوے تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ رب ہے۔ اللہ ناکامیابی کے نقشوں میں کامیاب کر سکتے ہیں، کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانوں کے سارے واقعات قرآن میں موجود ہے۔ حامان، فرعون، نمرود، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے حکومت والے، اللہ نے کیسے ناکام کیا، اور ناکام بھی ایسا ناکام کیا کہ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا نام رکھنے کو تیار نہیں۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھیں گا کہ میں میرے بیٹے کا نام فرعون رکھوں گا، میں میرے بیٹے کا نام قارون رکھوں گا، میں میرے بیٹے کا نام نمرود رکھوں گا۔ اللہ نے نام کو بھی جلیل کر دیا، کامیابی کے نقشوں میں تھے، اللہ نے جلیل کر دیا، اللہ نے ناکام کیا۔ اللہ رب ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور ناکامیابی کے نقشوں میں کامیاب کرنے پر آوے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، بہت تیز آگ جلائی، بہت تیز آگ جلائی۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ مارنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آتے ہیں تو اللہ کسی شکل کے محتاج نہیں، اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، جو آگ جلانے کی تاثیر رکھتی ہے وہی آگ سلامت والی بن جاتی ہے۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرضی خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی جلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو جلیل کرنا چاہے اللہ اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ رب اللہ ہے۔ اللہ ناکامیابی کے نقشوں میں اللہ نے کامیاب کیا، اللہ رب ہے۔ اور جو دین کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، دین کی محنت کرے گا، اللہ پاک ان کو بھی ذلت کے گڑھوں سے نکالے گا، عزت کی چوٹی پر اللہ پہنچائے گا۔ اللہ ان کی دعاؤں میں جان پیدا کرے گا، ان کی دعاؤں سے اللہ کام بنائے گا۔ اللہ رب ہے۔
اس لیے دعوت کا کام اللہ نے جو دیا ہے بہت اونچا کام ہے، اور دعوت کے کام کی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے، ماں بہنوں کی بھی ہے۔ ماں بہنوں کے کام کی ترتیب الگ ہے، مردوں کے کام کی ترتیب الگ ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے گشت والا عمل کرے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے گھر گھر کی ملاقاتیں کرے، ایک دوسرے کی تشکیل کرے۔ ماں بہنوں کی گشت کے لیے کوئی جماعت روانہ نہیں ہوگی، چلو 3 ماں بہنیں جا رہی ہے، گشت کر رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، نہیں 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 نہیں، ماں بہنوں کی یہ ترتیب نہیں۔ ماں بہنوں کا کام یہ ہے اپنے گھر میں رہ کر روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، اپنے شوہر کو لے کر بیٹھے، گھر کے ہر بالغ مرد کو لے کر بیٹھے اور فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور 6 صفاتوں کا مجاگرہ ہو۔ سب سے پہلا کام ماں بہنوں کا یہ ہے کہ ہر گھر میں تعلیم ہو۔ ہمارے پڑوس میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے پڑوس والے ہمارے گھر میں آتے ہیں، جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم پڑوس والوں کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو تعلیم کی ہم ترغیب دے سکتے ہیں، تعلیم کی ہم فکر دلا سکتے ہیں۔ اپنے محلے کے اندر جو مل جل رہنے والی ماں بہنیں ہیں، جو آپس میں روزانہ آتی جاتی رہتی ہے، ملتی جلتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کے کام آتی رہتی ہے، ان ماں بہنوں کو دعوت دے سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں نماز کا کیا حال ہے، آپ کے گھر میں تعلیم کا کیا حال ہے۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ تعلیم ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ اس طریقے سے 100% ہمارے محلے کے اندر 100% ہمارے ماں بہنوں کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ سب سے پہلا کام ماں بہنوں کا یہ ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفاتوں کا مجاگرہ بھی ہو ہر گھر میں، یہ ماں بہنوں کا سب سے بڑا کام۔ دوسرا کام ماں بہنوں کا یہ ہے کہ ہر گھر میں نماز کی پابند ہو، نماز سیکھ کر پڑھنے کا اہتمام ہو۔ بہت ساری ماں بہنوں کو نماز یاد نہیں ہے، بہت ساری ماں بہنیں پڑھی ہوئی نہیں ہے، دیہات کی رہنے والی ہے جہاں نماز کا اور پڑھنے پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ کا احسان ہے، اب ماحول میں آئے ہیں، ہمارے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، مدرسے میں سورہ فاتحہ سیکھ کر آتے ہیں اور فرمایا کہ قرآن سیکھ کر آتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر بھی ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر والے سے، اپنے شوہر سے ہم نماز سیکھ سکتی ہے، ان سے بھی فرمایا کہ محنت کر کے جو ہے نماز سیکھ سکتی ہے، اور اپنے گھروں میں کتاب کے ذریعے بھی ہم سورہ فاتحہ یاد کر سکتی ہے، اپنی نماز کو صحیح کر سکتی ہے۔ اور کوئی مسئلہ مسائل ہو، نماز کیسے پڑھنا، دین پر کیسے چلنا، اس لائن کی بات بھی اپنے شوہر سے معلوم کرے۔ اور شوہر بھی دیندار نہیں ہے تو شوہر کو اگر ہم فکر مند کریں گے تو شوہر کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے تحقیق کر کے وہ ہمیں مسئلہ بتا دے گی، وہ ہمیں مسئلہ بتا دے گا، اور ہم اس مسئلے کے اوپر ہم اسی اعتبار سے اپنے گھروں میں دین داخل کریں گے۔ اب دین ہر لائن میں، کپڑے پہننے کا دین، کھانے کا دین، پینے کا دین، اور گھر میں رہنے سہنے کا دین، اور پڑوسی کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرنا دین کیا کہتا ہے، ہر معاملے کا دین ہم اپنے شوہر سے معلوم کر کے سیکھیں گے۔ تو ایک تو ہم اپنے گھروں میں ایک ایک سنت زندہ کرنے کا اہتمام کریں، ایک ایک فرائض زندہ کرنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا کام ہمارے ماں بہنیں پردے کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں پردہ ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ہم دروازوں پر، کھڑکی پر، اور ہم جب باہر جا رہے ہو تو پورا پردے کا اہتمام کے ساتھ میں جاوے۔ پردے کا اہتمام ہوگا، اس گھر میں روزی کھینچ کر آتی ہے، اس گھر میں سے تنگیاں نکل جاتی ہے، اس گھر میں سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہے اور راحت آتی ہے، سہولتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں پردے کا خاص اہتمام کریں۔ اور فرمایا کہ ہفتہ واری جو تعلیم ہوتی ہے، جیسے آج جو تعلیم ہوئی ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ مردوں کی بھی بات ہو جاتی ہے، اس ہفتہ واری تعلیم میں اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اور اس تعلیم میں ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو بھی، دوسرے ماں بہنوں کو، آس پاس پڑوس کی ماں بہنوں کو بھی ہم دعوت دے کر لے کر آوے، تاکہ پورے ماحول میں دین زندہ ہو جائے۔ جب یہاں دین زندہ ہوا، اب پھر آگے بڑھنا ہے، آگے کیسے کام کریں گے، اسی لیے اپنے محرم کے ساتھ میں 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری ماں بہنوں کا بھی دین کی محنت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے۔
3 دن اللہ کے راستے میں جانے سے فرمایا کہ اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، بوجھ نہیں پڑتا، اس گھر میں ماحول بنتا ہے، مردوں میں دین آتا ہے گھر کے دروازے تک، اور مستورات میں دین آتا ہے، فرمایا کہ پورے گھر میں دین آتا ہے، مستورات میں دین آتا ہے تو پورے گھر میں دین آتا ہے۔ اس لیے مستورات میں 3 دن لگانے سے بھی ماشاءاللہ ایک گھر کا ایک ماحول بنتا ہے۔ ہم رادھان پور جماعت میں گئے تھے تو وہاں کے ایک ذمہ دار سے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی دیندار تھا، ماشاءاللہ ملکوں میں وقت لگا کر آیا تھا 4 مہینے، بڑا دائی تھا، بڑا دیندار تھا، گھر میں بیوی مانتی نہیں تھی، گھر میں بیوی دیندار نہیں تھی، وہ نبھا رہا تھا۔ بڑی محنت کے بعد، بڑے مشکل کے بعد ایک مرتبہ بیوی 3 دن کے لیے تیار ہو گئی۔ اب بیوی کو 3 دن لے کر گیا ہے، اب 3 دن صرف بیوی نے لگایا ہے، زیادہ وقت نہیں لگایا۔ 3 دن لگا کر جب گھر پر آیا، دوسرے دن کیا دیکھتا ہے، فجر کی نماز میں چاروں لڑکے نماز میں آ گئے، جو کبھی نماز میں نہیں آتے تھے، کبھی فرمایا کہ مسجد میں نہیں آتے تھے۔ اب دوسرے دن دیکھا چاروں لڑکے فجر کی نماز میں ہیں، پوری مسجد اور جماعت کے ساتھی حاجی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب خیریت تو ہے، آج چاروں لڑکے فجر کی نماز میں آ گئے، کیا بات ہوئی؟ تعجب ہو رہا ہے پورے مسجد اور جماعت کو۔ تو حاجی صاحب نے بتایا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کل میری بیوی 3 دن لگا کر آئی ہے، میرے ساتھ میں 3 دن لگا کر آئی، اس کی یہ برکت ہے۔ ایک 3 دن لگایا ہے، فرمایا کہ چاروں لڑکے فجر کی نماز میں آ گئے، احساس پیدا ہوتا ہے، گھر کا ایک دینی ماحول بنتا ہے۔ اس لیے اپنی ماں بہنیں بھی فرمایا کہ اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جائے۔ ماں بہنیں 3 دن لگاتی ہے، مردوں کے چلے کے برابر ہے، اور جب ماں بہنیں 10 دن لگاتی ہے تو مردوں کے 4 مہینے کے برابر ہے۔ اللہ اتنی فکر پیدا کرتے ہیں۔ بہت ساری ماں بہنیں 3 دن لگا کر آئی ہے، زندگی بھر تک پردے کا اہتمام ہوتا ہے، پردے کا اہتمام کبھی ناگاہ نہیں ہوا۔ بہت ساری ماں بہنوں نے 3 دن لگایا ہے، زندگی بھر نماز کا جانی ہوئی، احساس پیدا ہوتا ہے، دل پر لے لیتی ہے کوئی بات۔ بہت ساری ماں بہنیں 3 دن لگا کر آتی ہے، شوہر کی فرما بردار ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کی ناشکری نہیں کرتی، کبھی شوہر کو تنگ نہیں کرتی، کبھی شوہر کو جو ہے برا بھلا نہیں کہتی۔ احساس پیدا ہو کہ شوہر کا بڑا مقام ہے، اگر شوہر ناراض ہو گیا تو میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب شوہر راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور شوہر کو ناراض کیا تو اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ احساس پیدا ہوتا ہے، دین آتا ہے، اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، کبھی ناشکری نہیں کرتی۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو ذمہ داری ہے کہ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ لگاوے، اور 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگا دیا تو 10 دن کے اعتبار سے ہماری ماں بہنیں اللہ کے راستے میں نکلے۔ 10 دن لگا دیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 دن لگا دیا، اس کے بعد میں ہماری ماں بہنیں 40 دن کے لیے جا سکتی ہے۔ جب 40 دن کے لیے ہماری ماں بہنیں جانے کو تیار ہو تو اپنے شوہر کو 4 مہینے لگوا دے، 4 مہینے لگانا ضروری ہے۔ جب تک شوہر کے 4 مہینے نہیں لگے گا تب تک اپنی ماں بہنوں کو لے کر 40 دن جماعت میں بھی نہیں جا سکتا۔ جو 4 مہینہ بنیاد ہے، تبلیغ میں جو ترقی ہوتی ہے وہ 4 مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اپنے گھر والوں کو 4 مہینہ لگوا دے، 4 مہینے لگے گا تو فرمایا کہ اللہ دونوں کے اعتبار سے، مرد کے اعتبار سے، مستورات کے اعتبار سے بھی ترقی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو جڑا ہے۔ اس لیے ہماری جتنی بھی ماں بہنیں رحمت نگر کی جڑی ہے، ساری کی ساری ماں بہنوں سے عاجزانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ آج فرمایا کہ آج سے ہم طے کریں کہ جتنا بھی ہمارے مقدر میں اس اعتبار سے دعوت کے کام میں آگے بڑھنا ہے، سب سے پہلا کام بتایا کہ گھر میں اگر تعلیم نہیں ہو رہی ہے تو تعلیم کو زندہ کریں گے 6 صفاتوں کے مذاکر کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھیں گے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں ابھی تک ہم نے نہیں لگائے ہیں تو اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگانے کا نیت کریں، اور جن ماں بہنوں کے 3 دن لگے ہیں وہ 10 دن کے اعتبار سے نام لکھا ہوئے ارادہ کریں۔ اور اپنے مردوں کو بھی ماشاءاللہ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ سامنے آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ 15 شعبان کی جماعتیں جا رہی ہے، چلے کے اعتبار سے بھی جماعت جا رہی ہے، 4 مہینے کے بھی جماعتیں جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنے یہ سیزن کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر کریں کہ گرمی کا موسم بھی ہے، اللہ کے راستے میں جائیں گے مسجد کے اندر، فرمایا کہ راحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی گزرے گا، عبادتیں بھی ہوگی، اور ایک عمل کا 70 گنا باؤ بڑھ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں کوشش کریں
کہ اپنے گھر والوں کو مبارک مہینے کی صحیح قدر کروانے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجے۔ تو چلے کے اعتبار سے 4 مہینے کے اعتبار سے 15 شعبان سے جماعت جا رہی ہے، تو وہاں سے کوئی ماں بہنیں بھیجنے کے لیے تیار تو ان کا بھی نام لکھیں۔ اب دیکھو دعا ہوگی، دعا کے بعد بھی جو ٹائم ہو گیا ہے اذان کا، لیکن جلدی سے مختصر دعا ہو جائے گی، اس کے بعد میں کوئی ماں بہنیں جاوے نہیں، سب سے پہلے نام لکھاوے، 3 دن کے اعتبار سے بھی نام لکھاوے، 10 دن کے اعتبار سے بھی نام لکھاوے، اور اپنے مردوں کو بھی چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے بھیجنے کا جن کا ارادہ ہے وہ بھی نام لکھاوے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ جتنی بھی ماں بہنیں یہاں جڑی ہے بیٹھی ہے، تمام ماں بہنوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما، تمام ماں بہنوں کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا ایریا ہے، یا اللہ جن کے دلوں میں دین کی محبت تھی، یا اللہ تیری محبت تھی، تیرے نبی سے محبت تھی، یا اللہ دین کی بات سننے کے لیے یہاں اپنی ساری کی ساری مشغولے میں سے وقت نکال کر یہاں پہنچی ہے، یا اللہ تو اپنے غیبی خزانے سے بہترین نعم البدل عطا فرما، اور بار بار اسی طریقے سے جب بھی دین کی بات ہو یا اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور نئی ماں بہنوں کو بھی دین کی نسبت پر یا اللہ جوڑنے کی اللہ ہمیں محنت کے لیے قبول فرما، اور زیادہ سے زیادہ ماں بہنیں دین کی نسبت پر جڑے اور ایک پورے محلے میں دینی ماحول بنے، اس کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اور ہر گھر میں 100% طالب زندہ فرما، ایک سنتوں کو زندہ فرما، ایک حضور پاک ہم کی سنت زندہ فرما، حضور پاک سب سے سچی محبت پیدا فرما، حضور کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کی شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ان کے لیے گیس و روزی کا انتظام فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما، جو سور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہماری ماں بہنیں تھوڑی تشکیل کریں اور جو بھی نام آوے مسجد میں پہنچاویں۔